سامعین محترم و عزیزان گرامی، ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو بندہ مومن اپنی زندگی کو اس عظیم مقصد کے لیے صرف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا دوست بناتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، اپنی ولایت اور قربت سے کیا ہے مالا مال کرتا ہے، اور جسے رب کریم اپنی قربتوں سے مالا مال کرتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، اس کا خود وہ نگہبان بن جاتا ہے، اس کے ہر عمل کو، اس کے ہر کام کو اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی غیبی تائید سے اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، پھر خبر اور حشر کا معاملہ بھی اس کا جو ہے وہ سعادت والا، برکت والا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے الگ الگ مقامات پر اس مضمون کو جو میں نے تمہیداً آپ کے سامنے بیان کیا ہے، واضح کیا۔ سورۃ العصر کو لیں آپ، قرآن کی انتہائی مختصر سورت ہے، اور کم و بیش ہر نمازی کو یاد رہتی ہے، کیونکہ چھوٹی صورت ہے، ہر کوئی اس کو یاد کرتا ہے، اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے۔ اس مختصر سی صورت میں 3 آیتیں ہیں، والعصر ایک آیت ہے، ان الانسان لفی خسر ایک آیت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایک آیت ہے۔ کل ملا کر 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 الگ الگ پیغام بیان فرمائے، الگ الگ پیغام، اور ہر گھڑی ہر لمحہ، کیونکہ سورہ عصر کسی خاص دن کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ پیغام اہم اور ضروری ہے، لیکن خاص طور پر آج کے جمعہ میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2022 کا اختتام ہونے والا ہے اور 2023 شروع ہونے والا ہے۔ بالکل ایک دن یعنی کل ہی کی رات کو پوری دنیا میں نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے، نیو ایئر کے نام سے اس کی پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں، اور بڑے جشن ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، شراب خوری ہوتی ہے، طرح طرح کی عیاشی ہوتی ہے، اور کرنے والے کیوں کرتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں رہتا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو پرانے سال کو رخصت کرتے ہوئے نئے سال کے استقبال میں ایسی پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر صبح اخبار کی زینت بنتے ہیں کہ فلاں نیو ایئر پارٹی میں فلاں جوان کا اچانک کیا ہے قلب کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اور یہ ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں 2-3 نوجوان بچے جو نیو ایئر کی پارٹی کے لیے نکلے تھے وہ ٹکرا کر کیا ہے گر گئے۔ اس طرح کی خبریں ہمیں ملتی ہیں۔ ان بندوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو ایک جشن کے لیے نکلے تھے، وہ تو ایک اپنے دل کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے نکلے تھے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے، آخری مرحلہ ہے۔ تو اس طرح نیو ایئر کوئی ہمارا ایک خاص رسم نہیں ہے مسلمانوں کی، کیونکہ دنیا میں 2 طرح کی تقویم چلتی ہے۔ ایسے تو ہر قوم کی اپنی اپنی تقویم ہے، اپنا اپنا کیلنڈر ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک عام تقویم جو آج ساری دنیا میں رائج ہو چکی ہے وہ عیسائی تقویم ہے، کیلنڈر جس کے حساب سے کیا ہے کل سال کا اختتام ہونے والا ہے، اور ایک مسلمانوں کے لیے ان کا اپنا اسلامی کیلنڈر ہے جو چاند کی تاریخ کے حساب سے چلتا ہے۔ تو اس سال کا آغاز اور اختتام تو کیا ہے وہ محرم میں آغاز ہوتا ہے اور ذوالحجہ میں کیا ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو عام طور پر مسلمان کے لیے نیو ایئر کا کوئی معنی نہیں تھا، لیکن تہذیبوں نے، رسمی عادتوں نے، اور جن کے بیچ ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، ماحول کا انسانی زندگی پر بڑا اثر تو ہونا ہی ہے اور ہوتا ہی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج ہر کوئی اس میں
نیو ایئر ہے ایک مخصوص قوم کا، لیکن وہ مخصوص قوم سے زیادہ ہر مذہب کا، ہر نظریہ رکھنے والا کیا ہے اس میں شریک ہوتا ہے، اور شریک ہو کر کیا ہے اس دن کو، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ تھوڑی بہت حدود شرع میں رکھ کر اگر کوئی مجلس سجا لی جائے، کوئی پارٹی کر لی جائے، کوئی دعوت کا اہتمام کیا جائے تو منع تو نہیں ہے، لیکن حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے سال کا آخری دن جس میں انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کی زندگی کا ایک سال اور بھی کم ہو گیا ہے، وہاں وہ ٹھہر کر کیا ہے شراب نوشی کر رہا ہے، ناچ گانا کر رہا ہے اور طرح طرح کی عیاشیوں میں مبتلا ہے، تو یہ چیز کیا ہے ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم سوچیں، ہم سمجھیں، ہم ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو صاحب ایمان کو اس حوالے سے کیا تعلیم ملتی ہے۔ اسی لیے میں نے سورۃ العصر کو اپنا عنوان بنایا، کیونکہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا، 3 آیتوں میں 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا والعصر، زمانے کی قسم، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، اور دوسرا پھر اس کے بعد 2 قسم کے انجام اللہ نے بیان فرمائے، 2 قسم کے انجام انسانوں کے اللہ نے بیان فرمائے، ایک برا انجام بیان کیا، ایک اچھا انجام بیان کیا، برا اور اچھا انجام۔ زمانے کی قسم کھا کے یہ 2 انجام بیان کیے گئے۔ کیا 2 انجام ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان لفظ واحد ہے، لیکن عربی کا اپنا ایک خصوصی اسلوب ہے، لفظ واحد پر جب الف لام آتا ہے تو وہ مختلف معانی دیتا ہے، یہاں پر اس کا معنی استغراق کا ہے۔ استغراق سے مراد تمام افراد انسان میں جتنے افراد ہیں، وہ کل کے ہوں، آج کے ہوں، آنے والے کل کے ہوں، تمام کے تمام افراد سے مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے ان الانسان، بے شک انسان لفی خسرن، سراپا گھاٹے میں ہے، سراپا نقصان میں ہے، سراپا خسارے میں ہے، خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک انجام ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا سارے انسانوں کا جب پہلے ذکر آ چکا تو اس میں سے کچھ انسانوں کو اللہ نے مستثنیٰ کیا، علیحدہ کیا، ان کو کیا ہے ان خسارہ والوں سے نکالا اور بیان کیا کہ سوائے ان کے باقی سب کے لیے خسارہ ہے۔ تو دوسری آیت میں ایک برا انجام عام طور پر انسانیت کے لیے ذکر کیا گیا، پھر اس سے نکلنے کا طریقہ تیسری آیت میں سمجھایا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جن انسانوں میں یہ اوصاف ہیں کہ وہ صاحبان ایمان ہیں، وہ صاحبان عمل صالح ہیں، وہ صاحبان متواصی بالحق ہیں، جو صاحبان صبر ہیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، ان انسانوں کو چھوڑ کر ساری انسانیت کیا ہے خسارے میں۔ مال و دولت ان کے پاس ہو سکتا ہے، وقت کی حکومتیں ان کے پاس ہو سکتی ہیں، بظاہر آسائش زندگی کی فراوانی ان کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معال کار کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے وہ دولت مند ہو کر بھی کیا ہے نقصان اٹھائے گا، وہ اہل حکومت ہو کر بھی نقصان اٹھائے گا، وہ اہل ثروت ہو کر بھی نقصان اٹھائے گا، اگر اس کے دامن میں ایمان نہ ہو، اگر اس کے دامن میں عمل خیر نہ ہو، اگر اس کے دامن میں اچھائیاں نہ ہو، بھلائیاں نہ ہو۔ تو وقت کے آلے کو ناپنے کا جو طریقہ قرآن نے ہمیں بیان کیا، زمانے کو ناپنے کا جو طریقہ قرآن نے ہمیں بیان کیا، وہ یہی طریقہ ہے کہ زمانہ اس بندے کے لیے برکت والا بن جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم سوچتے نا کہ فلاں گھڑی کیا ہے نحیس ہے، کیلنڈروں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ اپنے معاملات طے کرنے کے لیے کیا ہے وہ تاریخیں دیکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں نہ کیا جائے، فلاں تاریخ میں نہ کیا جائے، کیونکہ علم نجوم کے اعتبار سے فلاں دن جو ہے نحیس ہے، منحوس ہے، اس میں اچھا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، فلاں وقت میں کیا ہے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ منحوس ہے۔ تو ہم وقت میں نحوست کو ڈھونڈتے ہیں، ہم زمانے میں نحوست کو ڈھونڈتے ہیں، ہم جگہ میں نحوست کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر غور کریں ہم دیکھیں تو حقیقت میں نحوست جو ہے وہ زمانے میں نہیں ہوتی، حقیقت میں جو نحوست ہے وہ جگہ میں نہیں ہوتی، حقیقت میں جو نحوست ہے وہ بدعملی میں ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے۔ ایک جگہ اگر اللہ کی عبادت کا وہ مرکز بن جائے تو وہ جگہ برکتوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے، مبارک ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، اللہ
کی اطاعت کا مرکز ہے، وہی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ زمین جو ہے وہ انتہائی منحوس ہو جاتی ہے، اس میں برکتیں نہیں رہتی، اس زمین میں طرح طرح کی کیا ہے تکالیفیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اس زمین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ زمین پر رہنے والا ابن آدم اس زمین پر جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کے گناہوں کے برے اثرات اس زمین پر ایسے پڑتے ہیں کہ وہ زمین بھی منحوس ہو جاتی ہے، وہ زمین بھی منحوس ہو جاتی ہے۔ وقت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جس گھڑی جس لمحے وہ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو لمحہ انسان کا خیر کے لیے گزرتا ہے تو وہ لمحہ برکت والا ہو جاتا ہے، وہ لمحہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لمحہ جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی معصیت کرتا ہے اور عصیان شعاری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو وہ لمحہ، وہ زمانہ، وہ مہینہ، وہ سال اس کے لیے کیا ہے؟ بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ آپ نیو ایئر منانا چاہتے ہیں تو بالکل منائیے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، مگر نیو ایئر منانے کا وہ طریقہ اختیار کریں جو قرآن نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ فکر اپنے اندر پیدا کریں جو حدیث پاک میں ہمیں دی گئی ہے۔ ہمیں کیا فکر دی گئی ہے؟ ہمیں یہ فکر دی گئی ہے کہ ہر گھڑی کو ناپا جائے، ہر لمحے کو ناپا جائے۔ لوگ تو سال کے آخری دن اپنا حساب و کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور نئے سال کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنی ایک ایک سانس کے بارے میں تم غور کرو، اپنے ایک ایک سانس کے بارے میں تم غور کرو، گزری ہوئی سانس اللہ کی اطاعت میں گزری کہ نہیں گزری، اور آنے والی سانس تم اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو۔ اس طرح تم اپنی اپنی سانسوں کا بھی تم خیال رکھو۔ اسلام کا یہ مزاج ہے۔ اسلام دعوت احتساب دیتا ہے، اسلام دعوت فکر دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو سمجھاتا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے، تم جو کچھ بھی ہو اسی وقت کی وجہ سے ہو، اس وقت کا ایک ایک لمحہ بڑا اہم ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو، اس وقت کو کیا ہے ناکارہ چیزوں میں نہ گزارو، اس وقت کو اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارو، کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا کی ہر چیز کیا ہے دولت سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کوئی بھی بندہ کیا ہے کسی بھی دولت سے حاصل نہیں کر سکتا، کسی بھی دولت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، نعمتانی مغبوب فیہما کثیر من الناس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان جو ہے کثرت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، غبن کا شکار ہوتے ہیں، فریب کا شکار ہوتے ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں، بہت سے لوگ، کثیر من الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت سے لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی ان دو نعمتوں کی صحیح قدر نہیں کرتے، اس کا صحیح استفادہ نہیں کرتے، اس سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ کیا ہے وہ دو نعمتیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحت والفراغ، وہ دو نعمتیں جو ہے صحت مندی اور فارغ البالی ہے، یعنی زندگی کے وہ لمحات جب اللہ نے ہمیں ہر بیماری سے مبرہ کر کے صاف و ستھرا کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے۔ صحت کے جو ایام ہیں یہ ایام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لوگ اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آج میں صحت مند ہوں، آج مجھے کوئی بیماری نہیں ہے تو مرنے تک ہماری حالت ایسی ہی رہتی ہے، ایسا سوچتے ہیں۔ ایسا سوچ کے ہم کیا کرتے ہیں، آج کرنے کا کل پہ ڈالتے ہیں، کل کرنے کا پرسوں پہ ڈالتے ہیں، ہر آنے والے دن کو کیا ہے دوسرے دن پر ڈالتے ہم وہ صحت والے ایام کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا جسم ہے نا بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، پھر اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیروں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، جسم میں طرح طرح کی بیماریاں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، دوا لیتے ہوئے بھی، علاج کرواتے ہوئے بھی، غذا کھاتے ہوئے بھی ان بیماریوں کے ساتھ جینے پر مجبور ہو جاتا ہے، ان بیماریوں کے ساتھ جینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تب انسان وہ کرنا چاہتا ہے جو صحت مندی میں کر سکتا تھا مگر نہیں کر پاتا۔ اب وہ زیادہ دیر تک قیام کرنا چاہے تو قیام نہیں کر سکتا، اب وہ زیادہ دیر تک قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، اب وہ زیادہ دیر تک سجدہ کرنا چاہے تو سجدہ نہیں کر سکتا، اب اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔
جب ان نعمتوں سے استفادہ کرنا تھا، جب ان نعمتوں کی قدر کرنی تھی، جب ان نعمتوں کا لحاظ رکھنا تھا، اس وقت تو ان نعمتوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ایک صحت اور دوسرا فارغ البالی۔ فارغ البالی کا مطلب کیا ہے؟ فرصت کے لمحات، فرصت کے رات دن، فرصت کے لمحات۔ فرصت کے لمحات انسان کو جب ملتے ہیں تو انسان اس کو انجوائے کرتا ہے، انسان اس کو کیا ہے ٹائم پاس کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد زندگی میں ایسے انسان پر دباؤ آتے ہیں، ایسی مشغولیت ہو جاتی ہے، انسان چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکتا، انسان چاہ کر بھی کیا ہے فارغ نہیں رہ سکتا، انسان چاہ کر بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکہ کھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی قدر نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ امام ترمذی شریف میں روایت کرتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 5 چیزوں کو دیگر 5 چیزوں کے مقابل میں غنیمت سمجھو، بہت بڑی فائدے کی چیز سمجھو، اس کو ایسے ہی نظر انداز نہ کرو، اس کو لائٹ مت لو، اس کو بالکل کیا ہے کیئرلیس مت کرو، اس کی طرف پوری توجہ دو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے ہمیں، یہ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا جائے اور ہیپی نیو ایئر کی پارٹی کر کے ہم رات بھر ناچ گانے میں ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے اور دیگر عیاش بازیاں کرتے ہوئے ہم گزاریں، اس لیے نہیں ہے جوانی۔ یہ جوانی تو اس لیے ہے کہ بڑھاپے میں جو عبادتیں ہم نہیں کر سکتے وہ جوانی میں کر لیں، لمبی رکعتیں جو بڑھاپے میں ہم نہیں پڑھ سکتے وہ اب پڑھ لیں، اور جو محنت کے نیکیاں ہیں جس میں انسان کی طاقت صرف ہوتی ہے، انسان کی قوت صرف ہوتی ہے، انسان کو اس میں اپنی طاقت لگانا پڑتا ہے، تو ایسی نیکیاں جو بڑھاپے میں ہم نہیں کر سکتے اس کو کیا ہے ہم جوانی میں کر لیں۔ جوانی کی زندگی غنیمت سمجھنے کا یہ مطلب ہے، کیونکہ کوئی جوان ہمیشہ کے لیے جوان رہنے والا نہیں ہے، کوئی جوانی ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ہر جوانی کے بعد بڑھاپا شروع ہوگا، ہر جوانی کے بعد بڑھاپا شروع ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان بے وقوف ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اپنے آپ کو جوان سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جوانی تو دن بدن رخصت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا جوانی کو کیا ہے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب بڑھاپا آئے گا اس وقت جوانی کے کام کرنے چاہیں گے تو نہیں ہو سکے گا، صرف حسرتیں باقی رہ جائیں گی، صرف تمنائیں رہ جائیں گی، شوق سے کیا ہے انسان کا سینہ جل جائے گا، لیکن بڑھاپے میں وہ کام نہیں ہو پائے گا جو جوانی میں ہو سکتا ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس۔ آقا نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور دوسرا فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنا ایک نظام بناتا ہے، اس کی صبح ایک نظام سے ہوتی ہے، اس کی شام ایک نظام سے ہوتی ہے، اسی نظام کے ساتھ وہ دنیاوی حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے حقوق کی پابجائی میں بھی لگا رہتا ہے، اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں بھی لگا رہتا ہے، ایک نظم کے ساتھ وہ اپنی صحت والی زندگی کو گزارتا ہے۔ راتوں میں اس کے لیے نفل کے لیے بھی وقت ہے، اور وہ آفس میں کام بھی کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، بیوی بچوں کی نگرانی بھی کر رہا ہے، سب کے لیے وقت دے رہا ہے، سب کے لیے اس نے وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اور اللہ نے مخلوق کی جو حق ادا کرنے کے لیے جو حقوق اللہ نے اس پر رکھے ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے۔ تو صحت مندی کے عالم میں یہ ایام اس کے گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد بیماری کا جب دور شروع ہوتا ہے تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس بیماری کے دور میں اسے زیادہ خسارہ نہیں ہوتا، زیادہ نقصان نہیں ہوتا جو اپنے صحت کے ایام کو غنیمت سمجھتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے جو بندہ
جو بندہ حالت صحت مندی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا اور کسی بیماری کی وجہ سے وہ عبادت بعد میں نہیں کر سکا، تو چونکہ صحت مندی میں وہ پابندی سے اس کی عبادت کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری میں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی بیماری میں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر صحت مندی کے ایام ہمارے ناچ گانے میں گزر جائیں، اگر صحت مندی کے ایام ہمارے جوا کھیلنے میں گزر جائیں، صحت مندی کے ایام اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزر جائیں، صحت مندی کے ایام بچیوں کے پیچھے عشق بازی کرتے ہوئے گزر جائیں، صحت مندی کے ایام جو ہیں وہ شراب خوری میں گزر جائیں، اس طرح اللہ کی نافرمانی میں گزر جائیں اور اس کے بعد بیماری کا دور شروع ہو جائے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ خود سوچیں اس بیماری کے دور میں وہ کیا کر سکتا ہے، اس بیماری کے دور میں وہ کیا کر سکتا ہے۔ جنہیں اللہ نے صحت مندی عطا فرمائی ہے انہیں حکم دیا گیا کہ بیمار لوگوں کی عیادت کریں، بیمار لوگوں کی عیادت کریں۔ شریعت میں حکم ہے نا، بیمار جب تک بندہ کیا ہے، بیمار کی عیادت کر رہا ہوتا ہے، وہ جنت کے باغات میں ہوتا ہے، جنت کے باغات میں ہوتا ہے۔ کیوں اس کا حکم دیا گیا؟ محدثین علیہم رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں اس میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس بیمار کی ہم عیادت کر رہے ہیں اس کی ہمت افزائی ہو، اس کی ہمت افزائی ہو، جس بیمار کو ہم مل رہے ہیں اسے جینے کی ایک امید پیدا ہو جائے، ہماری ملاقات سے کیا ہے وہ اپنی بیماری کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے، اپنی بیماری کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب کسی بیمار سے آپ ملاقات کرتے تو سب سے پہلے آپ کے زبان پر یہ کلمات ہوتے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ بیمار سے ملاقات کریں تو یہ دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ لا باسا کا مطلب کوئی بات نہیں، بیمار ہو گئے کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، ڈاکٹر بولتا نا آپ کو ڈرنے کی بات نہیں، تو لا باسا گھبرانے کی بات نہیں، طہور یہ بیماری تمہارے گناہوں کو پاک کر دے گی، تم کو کیا ہے تمہارے گناہوں سے پاک کر دے گی انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، تو پھر اس کے لیے دعا ہے وغیرہ ساری چیزیں۔ تو یہ ایک فائدہ تو کیا ہے مریض کے لیے ہے، اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، یعنی عیادت کرنے والے صحت مند کے لیے ہے۔ اسی لیے بیمار کو دیکھ کر ایک دعا پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہمیں۔ ایک دعا تو یہ بیمار کے لیے ہے عیادت کرنے والے کی طرف سے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ کیا ہے اس بیماری کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے صحت عطا فرمائے، تو یہ دعا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دعا بھی بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، مگر یہ کہا گیا کہ بھئی وہ بیمار کو سنا کر نہ پڑھیں، ہلکے سے پڑھیں۔ اب یہاں پر آواز سے آپ پڑھ لیں گے تو بھی چلے گا کیونکہ سامنے والے کو عربی نہیں آتی، لیکن جس کو عربی آتی ہے اس کے سامنے ہے نا یہ دعا کو آواز سے نہ پڑھیں، تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس میں۔ کیا ہے وہ دعا؟ وہ دعا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ کیا دعا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، آفانی مما ابتلاک اللہ بہ، اللہ نے مجھے عافیت عطا فرمائی اس چیز سے جس میں تمہیں مبتلا کیا، یعنی تمہیں جس بیماری سے اللہ نے آزمایا ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ بیماری مجھے اللہ نے نہیں ڈالا، اللہ نے نہیں ڈالا۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اگر کسی بیمار کو دیکھ کر کوئی بندے مومن یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گا، اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں مریض کے لیے بد دعا نہیں ہے، بلکہ عیادت کرنے والے کے لیے اپنے حق میں دعا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم بھی ہے۔ اس دعا میں کیا تعلیم ہے؟ وہاں جا کر تم بیمار کو دیکھ کر سوچو کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تم بھی بیمار ہو سکتے تھے، اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ تم بھی اس کی طرح کیا ہے بستر پر لیٹ سکتے تھے، تم بھی اس کی طرح کیا ہے ICU میں کیا ہے ایڈمٹ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ آزمائش رکھی، تمہارے لیے نہیں رکھی۔ تو اس صحت والی زندگی کو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صحت کو غنیمت سمجھ کر جو غفلت دوسرا کر رہا ہے وہ غفلت تم مت کرو، اپنے آپ کو کیا ہے آخرت کے لیے تیار کرو، آخرت کے لیے تیار کرو۔ یہی بات اس حدیث پاک میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
صحت مندی کو اپنی بیماری کے دور سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایسا نہیں کہ جوانی کا دور گزر گیا، اب بڑھاپا آ گیا تو اب سوچنے کی ضرورت نہیں، بلکہ قبر کے مردے یہ تمنا کرتے ہیں، قبر کے مردوں کی یہ حسرت ہوتی ہے۔ کیا حسرت ہوتی ہے کہ انہیں دوبارہ زندگی میں بھیجا جائے، انہیں دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے، اور جتنا کچھ بھی لمحہ ملے اس میں وہ جتنا کچھ خیر کر سکتے ہیں خیر کریں، جتنا کچھ اچھائیاں کر سکتے ہیں اچھائیاں کریں۔ چنانچہ سورۃ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو کچھ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آئے۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ، اس وقت جب موت آئے اور وہ کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑی سی مہلت اور دے دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ مہلت کیوں؟ یہ مہلت ناچ گانے کے لیے نہیں ہے، یہ مہلت عشق بازی کے لیے نہیں، مولا یہ مہلت میں اب حقیقت مجھے سمجھ آ گئی ہے، جب موت مجھ پر طاری ہوئی، موت کی ہولناکیاں مجھ پر کھلی تو مجھے پتا چلا کہ دنیاوی زندگی تو ایک خواب تھا، خبر اور آخرت کی زندگی حقیقت ہے۔ اب مجھے احساس ہو گیا ہے، مولا تھوڑی سی مہلت دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جو جمع کر کے رکھا تھا وہ سارا صدقہ و خیرات کر دوں گا، اور میں بھی نیکوں میں اپنا نام لکھا لوں گا، میں بھی اچھے لوگوں میں اپنے آپ کو کر لوں گا۔ اس کے بعد چاہے تو تو موت دے، اس کے بعد چاہے تو تو موت دے۔ ہر مرنے والے کی یہ تمنا ہوتی ہے اگر وہ اپنے دامن میں نیکیاں نہیں رکھتا، اپنے دامن میں اچھائیاں نہیں رکھتا، اپنے دامن میں خیر نہیں رکھتا، تو ہر ایسے بندے کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے لولا اخرتنی لِأَجْلٍ قریب، اے مولا تھوڑی مہلت کے لیے مجھے مہلت دے دے، تھوڑی مدت کے لیے مجھے مہلت دے دے، تو نے 50 سالہ مجھے زندگی دی، 100 سالہ مجھے زندگی دی، اب میں 100 سال نہیں پوچھتا، میں 50 سال نہیں پوچھتا، کچھ تو وقت دے دے، اتنا وقت دے دے کہ جو کچھ جمع کر کے آیا تھا وہ سب خیرات کر دوں، اتنے کام کر لوں کہ میرا نام بھی صالحین میں آ جائے، میرا نام بھی نیکوکار لوگوں میں آ جائے، میرا نام بھی اچھے لوگوں میں آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے اچھائی کرو، جب وہ دیکھو گے تو اچھائی کریں گے، کرنا ہی ہے اس وقت، لیکن اس سے پہلے کرو، کیونکہ وہاں تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ فرماتا ہے آگے چل کے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی مدت آ جاتی ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم کیا عمل کرنے والے ہو۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، تو آقا نے کیا فرمایا؟ جوانی گزر بھی گئی تب بھی اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ موت آئے گی، انسان نیکیاں کرنا چاہے گا تو نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ موت جو کچھ کیا ہے اس کو پانے کا لمحہ ہے۔ موت کے بعد انسان کو اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کی جزا دیکھنا پڑتا ہے، اچھا کیا ہے تو اچھی جزا ملتی ہے، برا کیا ہے تو پھر اس کے حساب سے اللہ نہ کرے عتاب کا وہ شکار ہوتا ہے، اللہ کے عذاب و عقاب کا وہ شکار ہوتا ہے۔ لیکن موت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ جتنا بھی لمحہ ملا ہو اس کو بھی غنیمت سمجھو، اس کو بھی غنیمت سمجھو۔ اسی لیے علامہ ابن قیم کتاب الروح میں ذکر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیتا ہے کہ ایک بندہ آبادی سے دور سفر میں تھا، اور سفر میں رات ہو گئی تو ایک ویرانے میں اس نے رکنے کا ارادہ کیا، خیمہ ڈالا، سفری خیمہ اس کا ڈالا، وہیں اپنی سواری روکی، اور اس کے بعد کیا ہے وہاں وہ رکا۔ رات بھر کیا ہے وہ اچھا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، نمازیں پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا۔ پھر
ایک پتھر جیسی چیز تھی کوئی، اس پر ٹیک لگا کے سو گیا، اور جیسے ہی سو گیا وہ تو اسے ایک درد کی آواز محسوس ہوئی، درد کی آواز محسوس ہوئی تو وہ بیدار ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے کان کھولے اور اس کی سماعتیں کھولی تو اس نے زمین کے نیچے سے آواز سنی کہ کوئی زمین کے نیچے سے کہہ رہا ہے کہ اے سجدے کرنے والے تو نے مجھے تکلیف دی، اے مسافر تو نے مجھے تکلیف دی۔ تو یہ حیران ہوا، پریشان ہو کے اس آواز سے مخاطب ہو کے کہنے لگا تم کون ہو، کیا تم پہچانتے ہو میں نے تمہیں کب تکلیف دی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ پرانا قبرستان ہے اور بڑا زمانہ گزر جانے کی وجہ سے اس کے آثار ختم ہوئے ہیں، در حقیقت تم جو سو گئے تھے میری قبر پر سو گئے تھے، میری قبر پر سو گئے تھے، اور تمہارے سونے سے کیا ہے مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ تو اس کے بعد اور حسرت بھی ہوئی، بولے حسرت کس بات کی ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا حسرت اس بات کی ہوئی کہ تو بڑے اطمینان سے نمازیں پڑھ رہا ہے اور ہمیں حسرت ہو رہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم قبر میں آ گئے ہیں تو اب نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بولے کیا قبر والوں کو نیکی پسند آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، وہ جو آواز تھی زمین سے آ رہی تھی وہ آواز اس کو مخاطب کر کے کہنے لگی 2 رکعت نماز جس کو تم پڑھتے ہو دنیا میں، وہ 2 رکعت نماز خبر والے کے لیے دنیا میں موجود سارے خزانوں سے بہتر ہے، دنیا میں موجود سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کرنا ہے مرنے سے پہلے کرنا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، 2022 ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کے بارے میں فکر تو کرنی ہی چاہیے، لیکن فکر کافروں کی طرح نہ کرے، فکر عیسائیوں کی طرح نہ کرے، فکر یہودیوں کی طرح نہ کرے، اللہ کے نافرمانوں کی طرح نہ کرے، بلکہ فکر کرنا ہے تو ایمان والوں کی طرح فکر کرے، مومنوں کی طرح فکر کرے۔ آپ کو نیو ایئر منانا ہی ہے تو ضرور منائیں، مگر نیو ایئر منانے سے پہلے یہ غور کر لیں کہ آپ اپنی زندگی کا پھر 1 سال ختم کر چکے ہیں، پھر 1 سال ختم کر چکے ہیں۔ 2023 ہم سب کے لیے برکتیں لے کر آئے، خیر لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں 2022 میں آپ نے کیا کیا۔ سال بھر کا آپ نے محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے صبح و شام کا جائزہ لیں، آپ نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ اگر اچھائیاں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر برائیاں ہیں تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر کے نئے سال کا آغاز کریں کہ اللہ تعالیٰ نیا سال ہمارے لیے برکت والا بنائے، رحمت والا بنائے، اور نیکی کا ارادہ کر کے آگے بڑھیں۔ اس طرح آپ کیا ہے نئے سال کا استقبال کریں، نئے سال کا استقبال کریں، کیونکہ قرآن صاف طور پہ کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، وہ انسان کوئی بھی ہو، کہاں رہنے والا ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو اور عالی شان محل میں رہنے والا ہو، انسان وہ جہاں کا بھی رہنے والا ہو، وہ عرب ہو غیر عرب ہو، وہ جہاں کا بھی رہنے والا ہو، لفی خسرن، سراپا خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور مصیبت میں خود صبر کرتے رہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ جن کا مزاج ہے، انسانوں کا یہی گروہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، ان کو چھوڑ کر سارے انسان خسارے میں ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، سورہ عصر کے یہ مضمون کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، خاص طور پر ایسے موقع پر جہاں دنیا ہمیں عیاشی کی دعوت دیتی ہے، جہاں دنیا ہمیں شراب پینے کی دعوت دیتی ہے، جہاں دنیا ہمیں جوا کھیلنے کی دعوت دیتی ہے، وہ وقتیہ لمحہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، امجد حیدرآبادی نے بڑی خوب بات کہی، لذتیں تو ختم ہو جاتی ہیں مگر لذتوں کا عذاب باقی رہ جاتا ہے، لذتوں کا عذاب باقی رہ جاتا ہے۔ وہ لمحہ رات کا 1 2 3 4 5 6 گھنٹے کیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتے، لیکن قبر میں اس کا جو جواب دینا پڑتا ہے، قبر میں اس کا جو عذاب ہوتا ہے، وہ عذاب ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سال ماضی میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور سال آئندہ ہمارے لیے پوری ملت اسلامیہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے برکت والا، رحمت والا بنائے، خیر والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے جتنے بھی بقیہ دن ہیں انہیں نیکیوں والا، خیر والا بنائے، اور اس کے ایک ایک لمحے میں برکتیں عطا فرمائے، اور ماضی کی ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے، دم واپسی ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔